نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، جیسے کہ بیان چل رہا تھا، انسان کے اوپر سب سے زیادہ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ہیں، جو خالق اور مالک اور رازق ہیں، جنہوں نے دنیا میں بھیجا انہی کی طرف جانا ہے۔ ان سے محبت کا تعلق رکھنا، محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے جو انبیاء علیہم الصلوات والسلام اور پیغمبر بھیجے، ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کا ادب اور احترام کرنا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا، یہ انسان کی سعادت کا باعث ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوات والسلام کی جو باتیں ہم تک پہنچائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ، سنت، احادیث مبارکہ، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واسطے سے اور ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے، تو ان کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ محبت رکھنا، ان کا ادب اور احترام کرنا، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بالاتفاق اس وقت جو ہے دنیا کے اندر بہت سے طرح طرح کے فتنے ہیں۔ قرب قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے فتنے ہوں گے۔ آدمی رات کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا، کوئی صبح کو مومن ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا۔ جیسے بارش کے قطرے ہیں، جیسے چٹائی کے تنکے مسلسل ہوتے ہیں، جیسے موتیوں کی لڑی کے اس کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس کے موتی گرتے جاتے، ایسے مسلسل لگاتار فتنے آئیں گے، ختم نہیں ہوگا، دوسرا آ جائے گا۔ ان حالات کے اندر اپنے ایمان کو بچانا، دین کو بچانا، اپنے عقیدے کو صحیح رکھنا، اپنے عمل کو صحیح رکھنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اکثر بھولے لوگ، سیدھے سادے لوگ جو ہے، اللہ رسول سے محبت رکھنے والے، وہ لوگوں کے چکر میں آ جاتے ہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں، 2 نمبر لوگوں کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتلایا ہے۔ قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں، سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 جماعتیں اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، میری اس امت میں لوگ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ یہ ہوگا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، اور ایسا ہو رہا ہے۔ ہر کوئی بندہ نیا اٹھتا ہے، نئی جماعت بنا لیتا، اس کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں، پہلوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ پاگل تھے ہمارے بڑے۔ لعن آخر هذه الامة اولها، بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ کوئی صحابہ کو برا کہتا ہے، نعوذ باللہ، کوئی فقہا کو برا کہتا ہے، اور اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، اور رہنمائی فرمائی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیجئے کہ ان فرقوں کے اندر کون سا فرقہ اور جماعت ہدایت کے اوپر ہوگی، نجات پانے والی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ ایک اس میں حق پہ ہوگا، نجات پانے والا ہوگا،
اور فرمایا کہ اس کی علامت اور نشانی یہ ہوگی ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرا صحابہ کرام ہیں، جو اس پر قائم رہے گا وہ ہدایت پر ہوگا۔ کلہم فی النار، باقی دوزخ کی آگ میں جائیں گے۔ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے سے ہٹے گا، صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑے گا، وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ ایک راستہ صرف جنت میں جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ، صحابہ کرام کے ساتھ محبت، اور انہوں نے جیسے دین کو سمجھا ہے، سیکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس پہ چلے ہیں، اسی طریقے پہ چلنے میں ہم سب کی نجات ہے۔ تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام سے محبت رکھیں، دل سے ان کا ادب اور احترام کریں۔ جو فتنے ہیں ان میں سے ایک فتنہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کا، ایک فرقہ صحابہ کرام کے اوپر اعتراضات، ان کی تنقید، ان کی تردید کرتا ہے۔ اس کا کام ہی یہی، اس کا مذہب ہی یہی ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، ان کو تبرہ کرنا، ان کو گالیاں دینا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ کرام سے محبت رکھی اس نے میری محبت کی وجہ سے صحابہ کرام سے محبت رکھی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، تو جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے ساتھ بغض کی وجہ سے اس نے صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر درمیان سے نکال دیا جائے تو دین ہمارے پاس باقی نہیں رہتا۔ ان پر اعتبار نہ کیا جائے تو کوئی بھی حدیث پھر صحیح نہیں رہتی۔ سب حدیثیں، ایمان، عمل، ہر چیز کے بارے میں علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سب سے افضل صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بالاتفاق پوری امت کا اس پہ اجماع ہے، اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام نبیوں کے بعد سب سے اونچا مرتبہ اور مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ اول ہے، ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، موت تک، حتیٰ کہ قبر میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے نزدیک اور پاس بالکل ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا کہ میں اور ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو بالکل ساتھ ساتھ ایسے ہوں گے کہ ایک ہاتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر پہ اور دوسرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہ رکھا ہوا، دونوں آپ کے ساتھ روزہ اقدس میں آرام فرما رہے۔ یہ ہے عظیم ہستیاں، ساری زندگی اپنا جان، مال، وقت، سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے دین پر قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی قرآن پاک کے اندر، جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت آدم اور حوا کی اولاد ہو ان سے پیدا کیا ہے، لیکن مختلف قبیلے، خاندان تمہارے بنائے ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ کسی کو بھی قبیلے، خاندان کو دوسرے کے اوپر فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے کہ فلاں راجپوت ہے، کوئی ارائی ہے، کوئی ملک ہے، کوئی گجر ہے، کوئی بھی خاندان، کسی کو بھی کسی پہ برتری اور فضیلت حاصل نہیں ہے خاندان کی وجہ سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تو سب ایک دوسرے کو پہچان کے لیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک جو عزت والا ہے، جو زیادہ
متقی ہے اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ اللہ تبارک و تعالی جو سب سے بڑا متقی ہے اس کو اللہ تعالی جہنم سے، دوزخ سے محفوظ رکھیں گے۔ وہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تزکیے کے لیے، پاک ہونے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی، سب سے بڑا متقی، اور کسی کی شان میں یہ نازل نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، تو یہ جو زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، جس کی قرآن شہادت دیتا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں کسی کو اپنا انتہائی قریبی دلی دوست بناتا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو میں اپنا خلیل بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی، اس جگہ کی طرف بہت سے دروازے کھلتے تھے مسجد نبوی کی طرف۔ جب مسجد بن گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کی طرف جتنے بھی دروازے کھلتے ہیں سب بند کر دیے جائیں سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے، کہ ان کا دروازہ مسجد کی طرف جو کھلتا ہے وہ بند نہ کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس نے بھی فرمایا کہ ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں، سب کا بدلہ دے دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے، ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پہ آپ ساتھ رہے غارِ ثور کے اندر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری ساری عمر کی نیکیاں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نیکی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غار میں رہے، وہ میری ساری عمر کی نیکیوں سے بڑھ کے نیکی ہے۔ اگر وہ مجھے دے دے، ساری نیکیاں مجھ سے لے لیں تو پھر بھی سستا سودا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ رہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہیں۔ ایک فتنہ جو ہے قادیانیت کا فتنہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے توڑ کے مرزا غلام احمد قادیانی سے جوڑنا چاہتے ہیں اور بڑے اس پہ پیسے خرچ کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا فتنہ ہے مرزائیوں کا، قادیانیوں کا، مسلمانوں کے نسلوں کو گمراہ کرتے ہیں پیسے دے کے، لالچ دے کے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ان کے منکر ہیں اور دشمن ہیں، ان سے بھی اپنی نسلوں کو بچا کے رکھنا چاہیے، آگاہ کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس کی یہود و نصارہ سرپرستی کر رہے ہیں، اربوں ڈالر اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا فتنہ جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لعن طعن برا بلا کہتے ہیں، ان پہ تبرہ کرتے ہیں، ان کی تنقیص اور تردید کرتے ہیں۔ رافضیوں کا فتنہ ہے، شیعوں کا فتنہ ہے، ان سے بھی بچ کے رہنا چاہیے۔ جو صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے امام ہیں، جو ان کے ساتھ وابستہ رہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے گا، صحابہ کرام کے طریقے پہ چلے گا، وہی نجات پائے گا۔ اور
جو اللہ والوں کے ساتھ، اہل حق علماء کے ساتھ بیٹھے گا، ان سے پوچھے گا، دین کو سمجھے گا، وہی فتنوں سے بچ سکے گا۔ جو دین کی بات سنے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، سیکھے گا نہیں، پوچھے گا نہیں، وہ فتنوں میں پڑ جائے گا پھر۔ تو اس لیے سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے، ہماری نیکی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی لیے روزانہ 2-4 جملے خیر کے، قرآن حدیث اللہ رسول کی باتیں یہاں پہ کی جاتی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی ضروری ہے، تو سب اس میں اہتمام کے ساتھ شرکت فرمایا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان اور اسلام کی حالت میں فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کے اوپر استقامت نصیب فرما۔ نفس و شیطان اور دنیا کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ جو فوت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ سب کو رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما۔ یا اللہ مسجدوں مدرسوں کو آباد فرما۔ یا اللہ دلوں میں جوڑ اور محبت پیدا فرما۔ یا اللہ گھروں میں سلوک اور اتفاق کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی، صحابہ کرام کی محبت پیدا فرما۔ بڑوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بچوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما۔ آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔